السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کی ریئیکشن ویڈیو کو۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو شروع کریں، میں اپنے ایک بھائی سے جو معذرت خواہ ہوں کہ انہوں نے ریئیکشن ویڈیو کا بولا تھا، لیکن وہ مجھے ویڈیو ملی نہیں، تو اس کی وجہ سے میں اس پر ریئیکشن ویڈیو نہیں بنا سکی۔ جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے دجال کا فتنہ۔ دجال کب پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا اور وہ کدھر ہے۔ تو آج کی ریئیکشن ویڈیو میں نے اس پر بنائی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ویورز کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں بھی آپ نے مجھے بتانا ہے، اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ ناظرین گرامی، یقیناً ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہوں گے کہ دجال کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ کون تھے، اور اس کی بیوی کون تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، دجال کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن آج وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا، تو اس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ متعدد علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا، اور اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی ہوں گے۔ اس وقت دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری وقت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ہستی انسانیت کے لیے مسیحا اور نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ عیسائیت کی لوک داستانوں کو سنیں تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوں گے۔ یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ دجال کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کے والدین بے حد خوشی منائیں گے، لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ پیارے دوستو، یہودی دجال کو اپنا مسیحا یعنی اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا یعنی نجات دہندہ یہودی النسل ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی نسل سے گوشت پوشت کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور بہت سی پراسرار طاقتوں کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقررہ سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ وہ عظیم نجات دہندہ، عظیم رہنما، عظیم سپہ سالار، عظیم جج، عظیم عالم دین اور نسل انسانی کا انتہائی باکمال اور عظیم ترین بادشاہ ہوگا۔ اس کی ذہانت انتہا درجے کی ہوگی۔ دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور ذلیل و رسوا یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، یہاں تک کہ دجال تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ اس عظیم سلطنت اسرائیل کی سرحدیں عراق کے دریائے فرات سے مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوگی۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کروائے گا۔ خواتین و حضرات، یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، لہٰذا ان کا ماننا ہے
کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ناظرین، ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی، اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے اور نہ ہی ان کو یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا، البتہ وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق دجال انتہائی خوبصورت اور نوجوان شخص ہوگا۔ دوستو، اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے۔ لہٰذا آج دنیا میں جتنی بھی بد امنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے مسیحا کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال ایسے گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں۔ وہ ایک جگہ نہیں رکے گا۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی۔ اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا کافر ریل لکھا ہوگا۔ دوستو، بہت سی روایات میں دجال کے والدین کا ذکر ملتا ہے، جن کے مطابق ان کے پاس 30 سال تک کوئی اولاد نہ ہوگی، پھر اللہ بیٹا پیدا کرے گا جو اصل میں دجال ہوگا۔ لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پائے ثبوت تک نہیں پہنچ پاتی۔ ایک دفعہ امام برزنجی نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے۔ جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے۔ لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا، اور جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حائل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ اسی دوران جساسہ نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جن کا تخم جساسہ کے پیٹ میں پلنے لگا، اور اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جساسہ کے متعلق ہمیں صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہیں جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا۔ ایک دفعہ اسمہ بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال
आसमान से बारिश बिल्कुल भी नहीं बरसेगी और जमीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी। हत्ता कि जितने हैवानात हैं, खा वो खुर वाले हों या दाढ़ से खाने वाले, सब हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बेशक एक दिन दजाल और दजाली निजाम का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। दजाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा, जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे, और उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तिब्रिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहरे तिब्रिया को खाली देखकर ये कहेगी कि इसमें कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे, यहां तक कि जबल खमर तक पहुंच जाएंगे, जो बैतुल मक़दस का एक पहाड़ है, और वो जुल्म गालतगरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने और कैद करने में मशगूल हो जाएंगे, और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो अब आसमान वालों का खात्मा करते हैं। चुनांचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल इस वक्त कहां है और किस हालत में है, बेशक ये अल्लाह ताला के सिवा कोई भी बेहतर नहीं जानता। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। व्यूअर्स, आपने मेरे साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखा भी और सुना भी, और हम बचपन से जो है इस बारे में सुनते भी आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं। जहाँ तक मेरा इल्म है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो वो इतना है कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को ज़मीन के किसी हिस्से में कैद कर रखा है, और वो क़यामत के नज़दीक जो है उसको वहाँ से आज़ाद करेंगे, और उसके बाद वो पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करेगा और कहेगा कि मैं जो है आप सबका रब हूँ, मैं आप लोगों का खुदा हूँ, मेरे ऊपर ईमान लेके आओ। और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी क़ुव्वतें भी अता की होंगी जिनको देखकर आम इंसान जो है उसका ईमान जो है और यकीन जो है अल्लाह पर से हट जाएगा और उसके ऊपर हो जाएगा, और उसका ईमान जो है वो डगमगा जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जो है अपने ईमान पर पुख्ता रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तब तशरीफ़ लाएंगे तो फिर वो जो है दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे, और वो उनको देखकर जो है वो ऐसे पिघलेगा जैसे सूरज के सामने जो है बर्फ़ पिघलती है। तो वो जो है ऐसे पिघल कर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो मदीना में भी दाखिल नहीं हो सकेगा बिल्कुल भी। आगे से ज़्यादा मैं नहीं जानती, वल्लाहु आलम। ये भी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, पता नहीं ये भी ठीक हैं या नहीं। बाकी जो मेरे इल्म में था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो हमें बस जो है इतनी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उस टाइम से, उस फितने से, हमें उसके शर से, उसके फितने से हमें महफूज फरमाए। और अगर हमें उसके फितने का सामना करना भी पड़े तो अल्लाह ताला जो है हमारे ईमान को इतना मजबूत और हमारे यकीन को इतना पुख्ता कर दे कि हम जो है अपने ईमान पर कायम रहें, हमारे ईमान जो है कायम रहे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।